ہمارے یہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے۔ کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں، کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے۔ اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اس سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا۔ روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو۔ اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، تو اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنانا ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق کی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویحاں پڑھانی، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے۔ مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویحاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں، وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں۔ اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا۔ مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ۔ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، رمضان میں درس زیادہ دینے چاہیے، درس زیادہ سننے چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو بے نمازی ہے نا اس کو لانا چاہیے، جو روزہ نہیں نہ رکھتا۔ میرے ساتھ ایک حاجی صاحب 40 دن کے لیے گئے تھے حرمین شریف حج کرنے، ایئرپورٹ پہ انہوں نے سگریٹ لگا لیا، تو میں نے کہا صاحب اس کو چھوڑ کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ 40 دن میرے ساتھ واپس رہے، کہنے لگے اللہ جانتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی مصیبت۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا دیکھیں کون آدمی نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ تو یاد رکھیں حکمت کے ساتھ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں قائل کریں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان عورتوں کو قائل کریں، ان پر ضرور آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں
رمضان المبارک میں جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کچھ کام زیادہ کیا جائے. اگر آپ کو روزہ رکھ کے نیند آتی ہے تو مجھے بھی بڑی آتی ہے, بڑی نیند آتی ہے. اور آپ حیران ہو گئے کہ گرمیوں کے روزوں میں جب 1 گھنٹہ سویرے تقریر کرنی ہوتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے, بس ہو جاتی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں, تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کے کسی کام لگا دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر مزدوری کرنی پڑے کسی کو تو وہ بھی تو بیچارہ کرتا ہے. اور یہ جو چند باتیں کی ہیں, ایک تو رمضان میں مصلے کو ٹائم دیں, تلاوت کو ٹائم دیں, سخاوت کو ٹائم دیں, اور غریب کی مدد کریں, چھپ کے کریں, اس کو پتہ نہ چلے. اور 5ویں بات یہ کہ رمضان میں دین کے لیے محنت زیادہ کریں, جد و جہد زیادہ کریں. کوشش کریں جو کبھی کسی محفل میں نہیں گیا اس کو لے کر کے آئیں. جو لوگ بالکل دین سے دور ہیں ان کو دعوت دیں, پیغام دیں, خواتین سے کہیں, جد و جہد کریں. اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے, اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس طرح بعض لوگوں کو خاص فرمایا, بعض انسانوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو, بعض گھڑیوں کو, بعض راتوں کو اور بعض مہینوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بعض ایسے اوقات عطا کرتا ہے جس میں وہ اپنے بندوں کے لیے اجر و ثواب میں بے انتہا اضافہ فرما دیتا ہے. اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں پا سکیں. عمل تھوڑا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. انہی مقدس ایام میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اپنی فضیلتوں کے لحاظ سے برکتوں, سعادتوں, رحمتوں اور بے پناہ رب کی عطاؤں کا مجموعہ ہے. اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے, اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام خود رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. رمضان المبارک سے ایک دن قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں بلا کے رمضان کی عظمتیں بیان فرمائی. رمضان کے آنے سے پہلے, رمضان کے شروع ہونے سے پہلے. کیوں؟ تاکہ امت کے دلوں میں رمضان المبارک کے لیے خاص گنجائش پیدا ہو. کسی شخص کے آنے سے پہلے اگر اس کے استقبال کی بات کی جائے, اس کی فضیلت کی بات کی جائے, اس بندے کی بلندی درجات کا ذکر کیا جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ وہ بڑی فضیلت والا شخص ہے, تو دل کے اندر اس شخص کی عظمت بیٹھتی. لوگ بڑے شوق ذوق سے, بڑی دلچسپی اور دل جمی سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بڑا آدمی آ رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جس مہینے کی خود عظمت بیان فرمائے, اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام کر کے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شعبان کا آخری دن تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ اے لوگو, تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے, وہ تم پر سایہ کرنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا, برکتوں والا مہینہ ہے. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور رات کا قیام رب کریم نے نفل رکھا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو اللہ کے قرب کی نیت سے اس مہینے میں نفل ادا کرے گا اللہ اسے فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا جو اس ماہ مقدس میں فرض ادا کرے گا اللہ دوسرے مہینوں کے بدلے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے.
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے یہ غربا پروری اور غم خاری کا مہینہ ہے، اور کریم فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی بندے نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا تو حضور فرماتے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو حضور فرمانے لگے یہ جو بخشش والی فضیلت ہے نا، جہنم سے آزادی والی فضیلت، یہ تو اس شخص کو ملے گی جو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، جو پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے۔ یہ اس مہینے کی شان ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ یا رسول اللہ غریب ہیں بعض لوگ، نہیں اتنی طاقت رکھتے، فرمایا پانی کا گھونٹ، کھجور کا لقمہ، اس کے ساتھ اگر تم یہ سعادت پالو گے تو یہ عظمت تو تمہیں تب بھی مل جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ دار کو سیر کر کے کھلائے گا اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا، اور ایسا پلائے گا ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس مہینے کی عظمت بیان کی۔ یہ اس بات کو یاد رکھے، میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے رمضان کے آنے سے پہلے خود خطبہ دیا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کی شان امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں۔ امت کو تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھول کر یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ مہینہ کتنی کو عظمتوں والا ہے جس کی عظمتیں خود رسول رحمت نے بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے، پہلے 10 دنوں میں رحمت ہے، اور فرمایا جو اس کا درمیانی عشرہ ہے وہ بخشش والا ہے، اور اس کا آخر جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے گا اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ اپنے ملازمین پر، اپنے خدام پر، اپنے غلاموں پر جو اس ماہ مقدس میں تخفیف کرے، یعنی صرف روزہ نہ رکھے، تھوڑا سا نا جو اپنے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھے، میرا بھوکا پیاسا نہ رہے، دوسروں کا بھی تھوڑا سا احساس کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں تو یہ بات بیان فرمائی کہ جو رمضان کی خیر سے محروم رہ گیا، جو کہ رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، فرمایا جو رمضان کی خیر سے محروم رہ گیا سمجھ لو پھر وہ محروم ہی رہ گیا، اور جو رمضان میں خیر پا گیا وہ ساری رحمت ہی پا گیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں نصیب ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دعائیں گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، بندوں کی التجائیں پہنچتی ہیں، لوگوں کی عبادات پہنچتی ہیں، دروازے کرم کے کھول دیے جاتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں وہ عظمتیں ہیں، وہ فضیلتیں ہیں کہ بندہ مومن کا تعلق خدا کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، بارگاہ خداوندی کے قرب کے ساتھ وہ تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اپنا رمضان کے ساتھ تعلق تھا نا بڑا گہرا تھا، حضور کی جو اپنی محبت تھی نا رمضان المبارک کے ساتھ وہ بڑی گہری تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی عادات تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا، جو بڑے پریشان ہیں کہ عادات نہیں بدلتی، وہ رمضان میں کوشش کرے سارا کچھ ہی بدل جائے گا۔ رمضان ایک ایسا عملی پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے، دیکھیں نا کوئی آدمی صبح 7 بجے اٹھتا ہے، کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، کوئی خدا کی فضل سے توفیق سے فجر میں اٹھتا ہے، لیکن رمضان میں عادت بدل گئی، سارے سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں۔ کوئی ناشتہ فجر کے بعد کر رہا تھا، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، رمضان میں سارا کچھ ہی بدل گیا، سب کو سحری کھانی۔ عادتیں تبدیل کی جا سکتی،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص محبت کا رشتہ رمضان کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے رمضان وہ خوبصورت مہینہ تھا جس میں محبوب قیدیوں کو بھی آزاد کر دیتے، ہر سائل کو حضور عطا فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں حضرت جبریل حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، یعنی حضور قرآن مجید جناب جبریل کو سناتے اور جناب جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک نبی پاک کو سناتے، اور فرماتے یہ ہر سال کی روٹین تھی، اور جس سال سرکار کا وصال ہوا اس سال نبی پاک نے 2 قرآن مجید 2 دفعہ قرآن پاک حضرت جبریل امین کو سنایا، اور جناب جبریل امین نے بھی 2 دفعہ قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کو سنایا۔ یہ خاص شغف نبی پاک علیہ السلام کا رمضان المبارک کے ساتھ۔ حضور رمضان شریف میں اعتکاف فرماتے اور ہمیشہ اعتکاف کیا رمضان کے آخری 10 دنوں کا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ کسی مجبوری کے باعث، کسی مصروفیت کے باعث، کسی جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے سرور کائنات علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہ فرما سکے، تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یعنی رمضان المبارک کی ان سعادت افروز گھڑیوں میں نبی پاک علیہ السلام کے انفرادی اعمال ہوتے، اور حضور علیہ السلام اس ماہ نور کے اندر خاص کر کے دلچسپی کا اظہار فرماتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ رمضان، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا مالک میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔